فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رات کو ذی شان صاحب نے نعت پڑھی، اس نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کی اور شان بیان کی۔ تو رات کا ہی میرے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ لگاتار چل رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گھر میں لیٹا ہوا تھا تو خیال آیا کہ مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارا چچا ہے، اس کی جائیداد تھی اور کچھ عرصے بعد چچی بھی فوت ہو گئی اور ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہم ان کے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں کافی سارے ہیں، وہ جگہ کن کو جائے گی، کتنی جائے گی؟ تو میں نے پٹواری صاحب سے رابطہ کیا تو پٹواری نے کہا حضرت صاحب اتنا آسان نہیں ہے، یہ کسی مفتی سے رابطہ کرو، کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ یا میرے پاس آئیں تو ہم 2-4 پٹواری بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، پھر بتائیں گے کس کس کو کتنی جگہ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں بس سیدھا مدینہ شریف آیا کہ میرے لاجپال نے پٹوار خانے کے مکمل مسائل بیان کیے ہوئے۔ پھر خیال گیا کہ ڈی سی او ہے، ڈی سی او کے نیچے بے شمار ڈاکٹر صاحب محکمے ہیں جن کی گنتی ممکن نہیں ہے، اور ان محکموں کے نیچے پھر شاخیں ہیں، پھر روٹ تک جاتی ہیں، اور ان کو سمجھنا۔ فار ایگزامپل لیٹ اندراج کا کل مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ سائن نہیں کر رہے۔ میں نے انہیں فون کر کے پوچھا چیف صاحب کو، ضلع کونسل والے کو، کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے قانون بڑے وسیع ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے ڈیزائننگ کا ایک شعبہ ہے نقشے کا، اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ اب اگر دنیا جہان کے اگر شعبے گنے جائیں تو یقیناً گنتی میں نہیں آ سکتے۔ تو جو لاجپال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہر شعبے کے بادشاہ ہیں، جامع شخصیت ہیں۔ پھر خیال آیا کہ کل تقریر سنی تھی کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آئی بات کہ میری اپنی جو سوچ ہے وہ زمین سے لے کے فرض کریں اس چھت تک ہے، میری انتہا اس تک ہے۔ میں اپنے اوپر جاتا ہوں، میرے پیر و مرشد ہیں، ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے، ان کی بھی ایک حد ہے۔ جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حد شروع ہوتی، آغاز ہوتا ہے۔ وہاں جب ان کی اوپر حد ختم ہوتی ہے تو وہاں پھر اوپر غوث اعظم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب غوث اعظم کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے صحابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب صحابی کی ابتدا کیسے پتہ چلے؟ میرا تو قد یہاں ختم ہو گیا تھا، میری تو سوچ یہاں تک ہے۔ اب صحابی کی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں عام نبی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ شان صرف وہ نہیں ہے، یہ علوم و فنون، ظاہر اور باطن، ہر چیز اس میں اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ عام نبی کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں لاجپال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب صحابہ اکرام جو پاس بیٹھتے تھے لاجپال کے، دیکھتے رہے کہ سحری کے ٹائم روٹی کھائی ہے، خیال آیا کہ آج مغرب کے ٹائم روزہ کھولیں گے، کھجوریں لے کے پیش ہو گئے۔ لاجپال نے فرمایا میں نے وہ روزہ نہیں رکھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ اب وہ روزہ آج بھی ایک امت رکھتی ہے، 2 دن کا روزہ، وہ کرسچن میں ہے،
سلام السیام کہتے ہیں، سیام السلام اسے کہتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایک سحری کو رکھا، اگلی سحری کو نہیں کھولا، اس سے اگلی کو جا کے کھولا۔ اب صحابہ اکرام نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا تو صحابہ اکرام سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو ایک صحابی بیٹھے، فرمایا آپ ادھر آؤ، آپ کا رنگ پیلا ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسے کیا شروع، کھانا پینا چھوڑ دیا، میں نے بھی ویسے ہی کیا۔ فرمایا کہ آپ مجھے پہچان سکے ہو، مجھے سمجھ سکے ہو، مجھے جان سکے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایوکم مثلی، میری مثل تم بننا چاہتے ہو؟ وہ تو نہیں بن سکتے، میری مثل کوئی بھی نہیں ہے، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب پھر خیال آتا ہے رات لیلۃ القدر گزری، آج اس کا دن ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، صرف ایک رات ہے، شام کو جاگنا ہے، صبح تک جاگنا ہے، رات کے سارے رنگ دیکھنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے اندھیرا ہی دیکھا ہے، تم نے کچھ نہیں دیکھا، تم نے رات دیکھی، تمہیں کیا پتا، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہارا دماغ اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ تم سمجھ سکو کہ اس رات کے جو رموز و اسرار ہیں وہ ہے کیا، اس کے اندر جو معرفت چھپی ہوئی ہے کیا ہے، اس کے اندر جو میرے خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، تم گمان بھی نہ کیا کرو، وہ تو کھاتا پیتا، میرے ہاتھوں سے رزق جاتا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ بھی یہیں کہیں رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اس نبی کی شان، وہاں تک ہمارا عقل کا پہنچنا ممکن نہیں۔ ہم جو شان بیان کرتے ہیں وہ بشری جو ادائیں تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئیں، جو بشری ادائیں تھیں وہ بھی عقل میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ 2 دن کا روزہ، وہی بشر تھے نا پاس بیٹھنے والے، بوڑھے ہو گئے چند دنوں میں۔ فرمایا تم میری طرح نہ بننے کی کوشش کرو، مجھے نہیں سمجھ سکتے آپ، اور اگر وہ نہیں سمجھیں تو بیان کون کرے گا؟ شان بیان کون کرے گا؟ عظمت بیان کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صحابہ کرام نے جو ہمیں بتایا، چاند کتنا بڑا ہے زمین سے؟ بڑا ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، جتنا بھی ہے۔ ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور ایک پہاڑی کے ادھر آیا ہے، ایک ادھر آیا ہے، اس کے لیے سورت قمر اتار کے اللہ نے تصدیق فرمائی ہے، کہیں میری محبوب کی انگلی پہ شک نہ کرنا۔ یہ انگلی کی طاقت ہے کہ زمین سے کتنا بڑا چاند وہ 2 ٹکڑے ہو کے نیچے آتا ہے، انگلی کو سمجھنا مشکل ہے، انگلی کو ڈاکٹر صاحب سمجھنا، انگلی کی طاقت کو سمجھنا مشکل ہے۔ آگے چلیں، قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تم نہیں سمجھ سکتے۔ 55,000 جانور، بچے، صحابہ صحابیہ پیاسے بلکنے لگے، ایک پیالے میں پانی لایا گیا، صرف انگلیاں رکھیں بیچ میں، پانی کے چشمے پھوٹے، مشکیں بھری، جانوروں کی اوجریاں بھری، عورتوں کے مردوں کے پیٹ بھرے، انگلیوں سے نکل رہا ہے پانی، نکل رہا ہے۔ وہ پانی تیری کیا ہی شان ہے، کن کے پیٹوں میں گیا ہے، اور ان کے پیٹوں کا، ان کی روحانیت کا حال کیا ہوگا؟ لعاب دہن جاتا ہے تو 70 ڈنگ پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر ہیں، انگلیوں سے پانی نکلتا ہے تو پانی پینا شروع کرتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں جب سے ان انگلیوں کا پانی پیا پوری زندگی پیاس نہیں لگی۔ وہ جو پانی پیا پیاس نہیں لگی، پانی پینا ایک معمول تھا، لیکن جس کو پیاس کہتے ہیں نا وہ نہیں لگی، وہ انگلیوں سے نکلا۔
کوئی بیان کر سکتا ہے ان انگلیوں کی شان؟ پھر آگے چلتے ہیں، سورج کو اشارہ کیا. سورج کتنے ہزار یا کتنے لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے اور آسمان سے اوپر ہے. اشارہ کیا، واپس اشارہ. پوری کائنات مل جائے، سارے وظیفے پڑھ لیں، سورج کو ایک لمحے سے چلتے روک نہیں سکتے. اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا اور وہاں آیا جہاں سے عصر کی نماز کا آغاز ہوتا ہے. پھر سورج رک گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سایہ دیکھا چل نہیں رہا. سایہ نہیں چلتا تو سورج نے کیا چلنا تھا؟ پانی منگوایا گیا، وضو کیا گیا، نماز پڑھی گئی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اب چل تو صحیح. کہا علی کی نماز مکمل ہو لینے دو جس کے لیے اشارہ ہوا ہے، پھر چلوں گا آگے. اب اس اشارے کی شان کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو ہم روکتے ہیں تو بریکیں لگی ہوتی ہیں، ہم کھینچتی ہیں تو زور لگاتے ہیں. وہاں صرف اشارہ ہوتا ہے اور سورج واپس آ جاتا ہے اور رک جاتا ہے. رب فرماتا ہے میں نے سورج اور چاند بنائے ہیں اور ان کو مقرر کر دیا، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب چاہیں ہائے 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 وہ رک جاتے ہیں. اب سورج سے آگے چلتے ہیں. لجپال نماز کے اندر خیال کرتے ہیں اور والضحیٰ کا مکھڑا اوپر اٹھاتے ہیں، جبرائیل سامنے آ جاتے ہیں. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عرش اور فرش کے مالک نے فرمایا دل میں جو خیال آیا ہے ابھی کعبہ بدل لیا جائے، ابھی بدل لیا جائے. اب اس طرح کی بے شمار اور باتیں ہیں. میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا، کوئی لفظوں میں کیسے بیاں ہو، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے ابو بکر سے ہی سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میری عادت ہے میں اوپر نہیں دیکھ سکتا، اوپر نہیں جا سکتا. اب اوپر والے کی عادت ہے، 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 اس سے اوپر والے کی عادت ہے، آخری اوپر والے کی عادت ہے. وہاں میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میری نظر بھی جواب دے جاتی ہے. یہ تو صحابہ کی مہربانی ہے جنہوں نے چند باتیں لکھ دیں. اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ میرے خیال کے مطابق بحث کرنا شروع کر دے، سوائے اس کے کہ وہ کافر ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ لفظ بھی وہاں بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں. کوئی لفظوں میں کیسے بیان ہو، اور لفظ بھی چھوٹے ہیں، لفظ بھی چھوٹے ہیں. لفظ تو مولا علی کو بیان نہیں کر سکے آج تک، لفظ عثمان غنی کی شان کو بیان نہیں کر سکے، لفظ تو عمر فاروق کی شان کو بیان نہیں کر سکے، لفظ تو ابو بکر صدیق کی شان کو بیان نہیں کر سکتے. سائنس آج جواب دے گئی ہے. کچھ یورپ کے سائنسدانوں نے، جو مسلمان سائنسدان ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ایک مسئلے پہ، یا ساریہ الجبل، اس کے اوپر کہنے لگے کہ کون سی تھیوری تھی، کون سا الیکٹرانک نظام تھا، کون سی شمسی طاقت تھی، کون سا میڈیا تھا جس سے ہاتھ اٹھنے سے اور زبان بولنے سے کئی 100 کلومیٹر دور آواز بھی پہنچتی ہے، ہاتھ بھی پہنچتا ہے. عمر بھی نظر آتے ہیں، عمر کو وہ بھی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری ساری سائنسیں فیل ہو گئی ہیں. کہا یہیں سے روحانیت شروع ہوتی ہے. آجو پھر داتا جویری کے لڑ لگ جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، پھر روحانیت کی منزلیں طے کرو. وہ روحانیت کی منزلیں جب جائیں گی صحابہ کو سمجھیں گی، پھر اوپر جائیں گی، پھر اوپر جائیں گی، پھر اوپر جائیں گی، پھر اوپر جائیں گی. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی، بندہ لیٹ جائے گا
بس گھٹنے اور کونیوں کے بار چلے گا اور وہاں بس اس دروازے کے سامنے خاموشی، ملتا ہے تو لے لو، نہیں ملتا تو شکر ادا کرو۔ وہ دروازہ عظمتوں والا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بیاں ہو، ان کے عظمت کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و